بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اذا تنازع الفعلان في اسم ظاهر بعدهما أي أراد كل واحد من الفعلين أن يعمل في ذلك الاسم. تنازع فعلان کی بحث شروع کر رہے ہیں تو نئی فصل شروع کی. پہلے فاعل کی تعریف بیان کی، پھر فاعل کے مختلف قواعد و فوائد ذکر کیے. اب تنازع فعلان کی بحث شروع کر رہے ہیں صاحب کتاب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو فاعل کی بحث چل رہی ہے اور فعلوں کی بحث کیوں یہاں شروع کر رہے ہیں؟ فعلوں کی بحث تو آخر میں شروع کرنی چاہیے تھی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان فعلوں کا تنازع بھی فاعل میں ہوتا ہے، تو اس لیے فاعل کی بحث میں تنازع فعلان شروع کر دیا کہ جب پہلے فاعل کی تعریف بیان کی اور اس تعریف کے بعد فاعل کی ان صورتوں کو بیان کیا جن میں فاعل کا تنازع نہیں ہوتا تھا. اب فاعل کی ان صورتوں کو بیان کیا جا رہا ہے جن میں فاعل کے بارے میں تنازع ہوتا ہے. اب کیا تنازع ہوگا؟ اس کی 4 اقسام ہوں گی. پھر اس کے بعد 2 ائمہ کا اختلاف بیان کیا جائے گا. پھر اس کے بعد بصریوں اور کوفیوں کا بھی اختلاف بیان کیا جائے گا. اور پھر دونوں موقف کے مطابق، یعنی بصریوں کے موقف کے مطابق مثالیں دی جائیں گی اور کوفیوں کے موقف کے مطابق بھی مثالیں دی جائیں گی. فرمایا اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر، جب جھگڑا ہو 2 فعلوں کا اسم ظاہر میں. جب جھگڑا ہو 2 فعلوں کا اسم ظاہر میں. یہاں اس عبارت میں پر کچھ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ یہاں انہوں نے ذکر کیا کہ فعلان 2 فعلوں کا جھگڑا ہو، تو یہ کم از کم ہیں، یعنی جھگڑے کی کم از کم مقدار ہے 2 فعل، وگرنہ 2 سے زیادہ فعلوں میں بھی جھگڑا پایا جاتا ہے. اسی طرح فعل کے علاوہ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مصدر وغیرہ میں بھی جھگڑا پایا جاتا ہے، چونکہ وہ فعل کی فروعات ہیں تو اس لیے اصل کو ذکر کر دیا، فروعات کو ذکر نہیں کیا، اور کم از کم کو ذکر کیا، زیادہ سے زیادہ کو ذکر نہیں کیا. پھر فرمایا فسمن ظاہر، یہ میں فسمن پڑھ رہا ہوں، فی اسمن نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اسم کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے اور حمزہ وصلی درمیان عبارت میں گر جاتا ہے. جب جھگڑا ہو 2 فعلوں کا اسم ظاہر میں، معلوم ہوا اسم ضمیر میں جھگڑا نہیں ہوتا، جھگڑا جو ہوتا ہے وہ اسم ظاہر میں ہوتا ہے. اور بعدہما، اور وہ جو اسم ظاہر ہوگا وہ ان دونوں کے بعد ہوگا، یعنی کن دونوں کے بعد؟ ان 2 فعلوں کے بعد اسم ظاہر آ رہا ہوگا. بعدہما، یہ ہما کی ضمیر فعلان کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہ جو اسم ظاہر ہوگا جو بعد میں، جو 2 فعلوں کے بعد ہوگا. پھر ترجمہ دیکھیں، اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر بعدہما، جب جھگڑا ہو 2 فعلوں کا اسم ظاہر میں، بعدہما جو فعلوں کے بعد ہو. تو ترجمہ یا مفہوم یہ بنے گا کہ 2 ایسے فعل اسم ظاہر میں جھگڑا کر رہے ہوں کہ وہ اسم ظاہر دونوں افعال کے بعد آ رہا ہو.
اے اراد کل واحد من الفعلین ان یعمل فی ذلک الاسم۔ اب تنازع کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ تنازع سے کیا مراد ہے، یعنی تنازع سے ہاتھ پائی تو ہو نہیں سکتی، تو تنازع کا مفہوم بتایا کہ اے یعنی کہ اراد کل واحد من الفعلین، چاہتا ہے ہر ایک دونوں فعلوں میں سے، یعنی دونوں فعلوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ ان یعمل فی ذلک الاسم، کہ وہ عمل کرے اس اسم میں، یعنی دونوں فعلوں کے بعد جو اسم ظاہر آ رہا ہے اس اسم ظاہر کے بارے میں دونوں فعلوں میں سے ہر ایک فعل یہ چاہتا ہے کہ وہ اس میں عمل کرے۔ تو آگے اس کی مثالیں بھی آ رہی ہیں، فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام، تو یہ 4 اقسام پر تقسیم کیے جاتے ہیں، یا یہ 4 اقسام پر مشتمل ہے۔ الاول، یہ 4 اقسام پر کیوں مشتمل ہیں؟ کیونکہ یہ جو جھگڑا ہوتا ہے یہ عام طور پر فاعل میں ہوتا ہے یا مفعول میں ہوتا ہے۔ اب یا تو دونوں فعل چاہیں گے کہ یہ میرا فاعل بنے، یا دونوں فعل چاہیں گے کہ یہ میرا مفعول بنے، یا پھر پہلا چاہے گا کہ میرا فاعل بنے اور دوسرا چاہے گا کہ میرا مفعول بنے، اسی طرح یا پھر پہلا چاہے گا کہ یہ میرا مفعول بنے، دوسرا چاہے گا کہ یہ میرا فاعل بنے۔ تو وہی آپ بتائیں گے، الاول، پہلی صورت یہ کہ ان یتنازعا فی الفاعلیت فقط، کہ ان یتنازعا، یہ یتنازعا تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں جھگڑا کرتے ہیں۔ کون دونوں؟ یعنی دونوں فعل جھگڑا کرتے ہیں فاعلیت میں صرف، یعنی دونوں فعل چاہتے ہیں کہ وہ جو اسم ظاہر ان کے بعد آیا ہے وہ ان کا فاعل بنے، نحو جیسے ضربنی و اکرمنی زید۔ اب دیکھیں کہ ضربہ فعل ہے، نون وقایا کا، یا ضمیر متکلم کی مفعول بہ ہے، اب اس کا فاعل یہاں موجود نہیں، تو ضربانی یہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا جو فاعل ہے، یعنی ضربہ جو فعل ہے اور فعل کے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، ضربہ چاہتا ہے کہ وہ جو آگے زید آ رہا ہے وہ میرا فاعل بنے، میں اس میں عمل کروں۔ اور آگے جو اکرمنی ہے، اکرما یہ بھی فعل ہے، یہ بھی فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے، میں زید میں عمل کروں۔ ضربہ چاہتا ہے زید میرا فاعل بنے، اکرما چاہتا ہے زید میرا فاعل بنے۔ اب آگے مزید اختلاف کی صورت میں کہ جب ضربہ کا زید کو فاعل بنا دیں گے تو اکرما کی فاعل ضمیر بنے گی، اور جب زید کو اکرما کا فاعل بنا دیں گے تو پھر ضربانی میں فاعل، ضربہ میں ہوا ضمیر جو ہوگی اس کا فاعل بن جائے گی۔ جب زید ضربہ کا فاعل بنے گا تو اکرما کا فاعل اس کی ضمیر بن جائے گی، اور جب زید اکرما کا فاعل بنے گا تو ضربہ میں ہوا کی ضمیر اس کا فاعل بن جائے گی۔ تو بہرحال ابھی یہ دونوں جھگڑا یہ کر رہے ہیں، ضربہ چاہتا ہے زید میرا فاعل بنے، اکرما چاہتا ہے زید میرا فاعل بنے۔ تو ایک صورت یہ اس جھگڑے کی ہے۔ یہاں ایک اور فائدہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو ضربہ فعل نون وقایا کا عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے افعال میں۔ وقایا کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، بچانے والا۔ اس نون کو نون وقایا اس لیے کہتے ہیں، یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نون وقایا کا کیا مطلب ہے؟ تو
وقایا کا مطلب بچانے والا. اس نون کو نون وقایا اس لیے کہتے ہیں اور اس کو لایا اس لیے جاتا ہے کہ ضربا فعل ماضی ہے اور فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اس کے اعراب میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اب ضربا کے ساتھ اگر نون نہ لاتے یا ضمیر متکلم کی ساتھ لگا دیتے تو پھر فعل ماضی کے صیغے کا جو اعراب تھا وہ ٹوٹ جاتا. کیسے؟ جیسے ہم پھر پڑھتے ضربا فعل ہے، اب یا ضمیر متکلم کی لگائیں تو یہ بن جائے گا ضربی. اب با کے نیچے کسرہ آ جاتی، جب با کے نیچے کسرہ آ جاتی تو ضربا جو فعل ماضی مبنی تھا وہ پھر مبنی نہ رہتا، کیونکہ مبنی کی حرکت تبدیل نہیں ہوتی، فتح کی جگہ کسرہ آ جاتا اور ماضی مبنی بر فتح ہے تو نون وقایا کا لے آئے، یعنی نون لے آئے. اب اس نون نے کیا کیا؟ اب نون نے ضربا کو اس کے حال پر برقرار رکھا، ضربا، اور وہ جو کسرہ تھی وہ نون کے نیچے لے آئے، ضربا نی پڑھ دیا، اور یا ضمیر متکلم کی جو کہ مفعول بھی بن رہی ہے وہ بھی ساتھ لگا دی. تو بہرحال نون نے ضربا فعل ماضی کے اعراب کی حفاظت کی، اس کو ٹوٹنے سے بچا لیا، تو اس لیے اس کو نون وقایا کہا جاتا ہے. تو پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں فعل فاعلیت میں جھگڑا کرتے ہیں، جیسے ضربانی و کرمانی زید. الثانی، دوسری صورت یہ کہ ان یتنازعا فی المفعولیت فقط، کہ دونوں فعل جھگڑا کرتے ہیں مفعولیت میں، یعنی دونوں فعل چاہتے ہیں کہ وہ میرا مفعول بنے. نحو، جیسے ضربت و اکرمت زیدن. جیسے اب دیکھیں ضربت فعل بفاعل ہے، اکرمت فعل بفاعل ہے، زیدن مفعول بھی ہے. اب یہ زیدن مفعول بھی ہے تو ضرب تو چاہتا ہے کہ میرا مفعول بنے، اکرم تو چاہتا ہے کہ یہ میرا مفعول بنے. یہ دوسری صورت ہے جھگڑے کی. الثالث، تیسری صورت، تیسری قسم، کہ ان یتنازعا فی الفاعلیت والمفعولیت، کہ وہ دونوں جھگڑا کرتے ہیں فاعلیت میں اور مفعولیت میں. وَيَقْتَضِي الْأَوَّلُ الْفَاعِلَ وَالثَّانِيُ مَفْعُولًا، اور تقاضا کرتا ہے پہلے سے مراد پہلا فعل ہے، یعنی پہلا فعل تقاضا کرتا ہے کہ وہ جو اسم ظاہر ہے وہ میرا فاعل بنے. تقاضا کرتا ہے پہلا فاعل کا اور دوسرا مفعول کا، یعنی جو دوسرا فعل ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ جو اسم ظاہر آخر میں پڑا ہوا ہے وہ میرا مفعول بنے. پہلا چاہتا ہے میرا فاعل بنے، دوسرا چاہتا ہے میرا مفعول بنے. نحو، جیسے ضربانی و اکرمت زیدن. اب دیکھیں کہ ضربا فعل نون وقایا کا یا ضمیر متکلم کی مفعول بھی. اب پہلے فعل کا مفعول بھی تو اس کے ساتھ موجود ہے. اب پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، تو جب پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے، پہلے فعل کے لیے فاعل کی ضرورت ہے، تو پہلا فعل جو ہے یہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بن جائے. اور آگے اس کی مثالیں آئیں گی کہ جب زید کو ضربا کا فاعل بنائیں گے تو پھر زیدن پڑھا جائے گا. اور اکرم تو یہ فعل بفاعل ہے اور یہ چاہتا ہے کہ زید میرا مفعول بنے، اور جب زید کس کا مفعول بنائیں گے تو یہ زیدن پڑھا جائے گا. تو بہرحال ضربانی چاہتا ہے زید میرا فاعل بنے، اکرم تو چاہتا ہے زید میرا مفعول بنے. الرابع، چوتھی صورت، عکسہ، اس کا عکس ہے. کس کا عکس؟ یعنی قسم ثالث کا عکس ہے.
قسم ثالث کیا تھی؟ پہلا فاعل کا تقاضا کرتا تھا، دوسرا مفعول کا. چوتھی تیسرے کے برعکس ہے، یعنی پہلا مفعول کا تقاضا کرے گا، دوسرا فاعل کا تقاضا کرے گا. انہوں نے مثال دے دی، نحو جیسے ضربت و اکرمنی زید. اب ضربت فعل بفاعل ہے، اس کا فاعل یہاں موجود ہے. اب یہ تقاضا کر رہا ہے کہ زید میرا مفعول بنے، تو پہلا تقاضا کر رہا ہے کہ زید میرا مفعول بنے. وہ اکرمنی یہ فعل ہے، مفعول اس کے اندر موجود ہے. زید یہ فاعل کو چاہتا ہے، تو اکرمنی چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے. تو 4 صورتیں بتائیں. پہلی یہ کہ دونوں چاہتے ہیں کہ میرا فاعل بنے، فاعلیت میں جھگڑا کرتے ہیں. دوسری صورت یہ کہ دونوں مفعولیت میں جھگڑا کرتے ہیں. تیسری صورت یہ کہ پہلا فاعلیت میں، دوسرا مفعولیت میں جھگڑا کرتا ہے. چوتھی صورت یہ کہ پہلا مفعولیت میں اور دوسرا فاعلیت میں جھگڑا کرتا ہے. واللہ اعلم بحقیقت الکلام.